السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کرس اسلامیات برائے جماعت چہارم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے کا سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے صفائی کی ضرورت اور اہمیت۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 91 یعنی 91 پر۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں صفائی کی ضرورت اور اہمیت کو جان سکیں، اپنے ماحول میں صفائی کے مسائل سے آگاہی حاصل کر سکیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں بطور مسلمان اپنا کردار ادا کر سکیں، اپنی زندگی میں صفائی کے فوائد اور ثمرات سے آگاہ ہو سکیں اور اس کا اہتمام کر سکیں۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو طہارت اور پاکیزگی یعنی صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ صفائی کا تعلق بدن، غذا اور لباس سے ہے۔ اسلام میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان کا بدن، لباس، گھر اور ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ طہارت اور پاکیزگی کے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے جسم، لباس، گھر اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، کھانا ہاتھ دھو کر کھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ یحب المطہرین، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس میں ہم نے ایک بات یہ پڑھی کہ صفائی کے بغیر یعنی پاکیزگی کے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت میں کیا آتا ہے؟ نماز، قرآن، روزہ، ان کی صفائی کیا ہے؟ نماز، قرآن کی صفائی کیا ہے؟ ہمیں یہ پڑھنے سے پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم وضو نہیں کریں گے ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ روزہ رکھنا، حج وغیرہ کرنا، یہ ساری عبادات یہ ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کی ظاہری صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ صفائی نہیں ہوگی تو ہماری عبادت سرے سے ہی نہیں ہوگی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس سے پہلے صفائی۔ اور بھی بہت سے کام ہیں، زندگی کے سارے کام جس کو کرنے کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، اور یہی عصر حاضر یعنی آج کے دور کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس پر بہت زیادہ زور دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا الطہور شطر الایمان، ترجمہ، پاکیزگی یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے اور مسجد میں بدبودار چیز کھا کر آنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسی چیز کھا کر آنا مسجد میں جس کی بدبو یا بو بعد میں آتی رہے، وہ کھا کر آنے سے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر لہسن، کچا پیاز، اگر یہ کھائے جائیں تو اس کی بدبو منہ سے نہیں جاتی۔ اب اس بدبو کی وجہ سے مسجد میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ مسجد میں جو ہمارے ساتھ نمازی کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز خراب ہو سکتی ہے، ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہے، اور اس رحمت کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے، تو فرشتوں کو بھی یہ بدبو پسند نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ بھاگنے کا سبب نہ بنے، وہ اس بدبو کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ مسجد میں نہ آئیں، تو اس وجہ سے یہ چیزیں کھا کر آنے سے مسجد میں منع فرمایا ہے۔ مسجد میں منع فرمانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر بھی چیزیں کھا کر نہ جائی جائیں جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہو، لوگوں نے جمع ہونا ہو، اس کے یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم راستوں کی صفائی کا بھی خیال رکھتے تھے۔ راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی تاکید فرماتے تھے، یعنی اگر ہم راستے میں چل رہے ہیں، اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو سائیڈ پہ کر دیں، اگر کوئی ایسی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گاڑی یا کوئی بچہ گزرتے ہوئے اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، تو ایسی چیز کو بھی ہم راستے سے ہٹا دیں۔ اگر کوئی جانور راستے میں ہے تو ہمیں اندیشہ ہے کہ جانور ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی گاڑی آئے گی تو اس کو نیچے کچل نہ دے، تو اس کو سائیڈ پہ کر دیں۔ یہ راستوں کی صفائی بھی ہے، اور یہ ایک طرح سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا ثواب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے راستوں میں گندگی پھیلانے سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے چلتے چلتے کوئی چیز کھائی، اس کو ادھر ہی پھینک دیا، تو اگر ہم گندگی اٹھا نہیں سکتے کم از کم ہم ڈالنے کا سبب بھی نہ بنے۔ اسلام نے بدن کی صفائی پر زور دیتے ہوئے ہر نماز کی ادائیگی اور قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کو لازمی قرار دے دیا۔ نماز کا بدن، لباس اور نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ نمازی کے لیے جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور نماز پڑھنے کی جگہ یعنی جائے نماز اور جائے نماز کے نیچے کی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔
صحت کو برقرار رکھنے کے لیے غسل بہت ضروری ہے، یعنی نہانا بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں غسل کرنے کو معمول بنا لینا چاہیے، اس سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی ذاتی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اپنے گلی اور محلے میں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے، اپنے اسکول اور جماعت کے کمرے میں بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ صفائی کا خیال رکھنا صرف ان کی ذمہ داری نہیں جن کو ہم نے اس کام کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، یعنی آیا جی، صرف ان کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ کم از کم اگر ہم صفائی کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے تو ہم گند ڈالنے میں بھی اپنا حصہ نہ ڈالیں۔ اپنے استعمال کی تمام چیزیں، گھر، محلے، شہر، حتیٰ کہ پورے ماحول کو آلودگی اور گندگی سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ اگر ماحول صاف ستھرا ہوگا تو بیماریوں سے بچنے میں مدد ملے گی، کیونکہ گندے ماحول میں جراثیم پرورش پا کر بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر ڈینگی ایک بیماری ہے اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ کس وجہ سے آتا ہے؟ گندگی کی وجہ سے آتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ماحول کو گندا رکھنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ صفائی کا انسانی صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ماحول صاف ستھرا ہوگا تو ہم بھی صاف ستھرے رہیں گے۔ اب صفائی اور پاکیزگی کے فوائد، نمبر 1، اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ صاف ستھرے انسان کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ نمبر 2، صفائی اختیار کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ نمبر 3، صفائی سے جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، صفائی سے ماحول پاکیزہ اور صاف رہتا ہے۔ نمبر 5، معاشرے میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے۔ ہمیں اپنی ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھونے چاہیے، اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی اچھی طرح ہاتھ دھونے چاہیے۔ روزانہ دانت صاف کرنے چاہیے، ہفتے میں ایک بار ضرور اپنے ناخن تراشنے چاہیے۔ ذاتی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، گلی، محلے اور اسکول کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی انسان کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ صاف ستھرا ماحول ہی ایک صحت مند معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔